بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا درس لمعۃ الاعتقاد سے متعلق ہے، اور اس میں گزشتہ درس سے جو چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے اس کا تعلق سمعیات کے ساتھ تھا، الایمان بالغیب یا المغیبات، وہ چیزیں کہ جن کا تعلق سماع کے ساتھ ہے، شرعی اخبار کے ساتھ ہے، کہ وہ قرآن و حدیث سے جس طرح ان کے بارے میں اخبار ہمیں معلوم ہوئیں ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس سلسلے میں ہم ابتدائی طور پر بحث کر چکے ہیں. صاحب کتاب نے جو مثالیں بیان کی تھی اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا المثال الثالث، تیسری مثال، اور اس میں انہوں نے اشراط الساعہ، قیامت کی علامات کا ذکر کیا تھا. اور قیامت کی علامات میں سے جو علامات کبریٰ ہیں یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ قیامت کی علامات کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور دوسری علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں. تو ان علامات کبریٰ میں جو کہ 10 نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال طلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے. فقال ما تذاکرون، تو آپ نے فرمایا تم کس چیز کا مذاکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا نذکر الساعہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تروا قبلہا 10 آیات، حتیٰ کہ آپ قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لیں. فذکر، اس کے بعد آپ نے وہ نشانیاں ذکر کی. فذکر الدخان والدجال، کہ دخان نمودار ہوگا، یہ دھواں، ایک ایکسٹرا قسم کا دھواں جس کے بارے میں بعض صحابہ اکرام کا خیال ہے، اسی کے پیش نظر بعض مفسرین نے اور حدیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد 2 دھوئیں ہیں. ایک تو قریش کے زمانے میں یہ واقع ہوا کہ ان پر جب قحط سالی ہوئی اور بھوک کی وجہ سے ان کو ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آتی تھی. اور دوسرا جو قیامت کے قریب ہوگا دخان، انشاءاللہ موقع ملا تو اس کے بارے میں وضاحت بیان کریں گے. پھر وہ دجال، پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا، اور دجال کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں. اور دجال کے سلسلے میں ہم نے جو گفتگو کی تو اس میں یہ ذکر کیا کہ دجال زمین پر رہے گا، کتنا عرصہ رہے گا؟ کہ وہ 40 دن تک رہے گا، پہلا دن سال کے برابر. اور اس طرح ہم نے ترتیب وار ذکر کیا. اسی دور کے اندر وہ دور حضرت امام مہدی کا دور ہوگا، اور امام مہدی کا تعارف بھی ہم نے پیش کیا. اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور اس سلسلے میں بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جو زمین میں آ کر جو کارنامے سر انجام دیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسجد میں نماز کا وقت ہوگا تو نماز سے فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام
مسجد کا دروازہ کھولنے کے لیے کہیں گے تو دیکھیں گے تو باہر دجال اپنا لشکر لے کر، جس میں 70,000 یہودی ہوں گے، وہ وہاں کھڑا ہوگا. لیکن جو ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو وہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. کہاں پہ قتل کریں گے؟ تو یہ حدیث پاک کے اندر لفظ ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ بھاگے گا، حتیٰ یدرکہ بباب اللد، حتیٰ کہ باب لد کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اس کو جا کے پالیں گے، فَيَقْتُلَهُ، اور اس کو قتل کر دیں گے. یہ باب لد کہاں ہے؟ یہ باب لد فلسطین میں ہے، اور آج کل یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے. آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے. یہ رملہ شہر سے کچھ میلوں کے فاصلے پر ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جو لد ہے یہ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یعنی باب لد کے پاس. یہ سوال اگر ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے، تو باب لد کے پاس جو کہ اسرائیل میں ہے اس کو قتل کریں گے. اور اس طرح ایک بہت بڑا فتنہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو دجال کا ذکر کیا، اس کے بعد دابۃ الارض کا ذکر کیا، وطلوع الشمس من مغربها، اور چوتھی نشانی یہ ذکر کی کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. عمومی طور پر سورج یہ جو روٹین کے مطابق تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ، مشرق سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے، آخری نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہوگی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، تو اس وقت رات لمبی ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا کہ سورج اپنے مدار پہ چلتا چلتا اللہ رب العزت کی عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلوع ہونے کا اذن مانگتا ہے، اور اس کو جب اجازت ملتی ہے تو پھر یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو اس دن اذن مانگے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا، اذن نہیں ملے گا طلوع ہونے کا مشرق سے، بلکہ ارجعی من حیث جئتی، ادھر سے واپس لوٹ پلٹ جا جدھر سے آئے ہو. تو رات لمبی ہو جائے گی، رات لمبی ہو جائے گی. اور اس وقت جب لوگ بیدار ہوں گے اور لوگوں کے اندر ایک جب کہ ابھی ٹائم ہو گیا سورج طلوع ہونے کا، سورج طلوع نہیں ہوا، اسی طرح اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، لوگوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوگی، تو لوگ اسی کشمکش میں ہوں گے. اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب یہ رات لمبی ہو جائے گی تو اس وقت ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی نمازوں کے حساب سے، جس وقت جو فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر کی نماز آپ پڑھ لیں گے، ظہر کے وقت جو پہلی روٹین میں تھا اس وقت ظہر کی نماز پڑھ لیں گے. لوگ اسی شش و پنج میں ہوں گے تاکہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے. تو جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت کافر بھی کلمہ پڑھیں گے لیکن ان کا کلمہ قبول نہیں ہوگا. گناہگار توبہ کریں گے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ اس وقت بند کر دیں گے، نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی. تو یہ چوتھی نشانی بڑی نشانیوں میں سے ذکر کی، طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اور پھر پانچویں نشانی ونزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہونا. اور اس کے بارے میں ہم پچھلے درس میں گفتگو کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا؟ دمشق میں ہوگا. دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور اس کے بارے میں تفاصیل ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں. اور اس کے بعد چھٹی نشانی یہ ذکر کی ویاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. ساتویں نشانی کہ ثلاثت خسوف، تین جگہ لوگ زمین میں دھنسیں گے، خسف بالمشرق، مشرق میں، وخسف بالمغرب، مغرب میں، وخسف بجزیرۃ العرب، اور
جزیرات العرب کے اندر بھی خسف ہوگا، لوگ زمین کے اندر دنسائے جائیں گے۔ اس طرح یہ 9 نشانیاں ہو گئیں، اور اس کے بعد فرمایا وآخر ذالک، آخری نشانی جو 10ویں ہوگی، نارن تخرج من الیمن، یمن کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی میدان محشر کی طرف دھکیل کر لے آئے گی۔ لوگ اس آگ سے بچنے کے لیے اس طرف سمٹتے چلے آئیں گے۔ اور یہ ارض محشر کون سی سرزمین ہے؟ تو ارض محشر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارض الشام، ارض المحشر والمنشر، کہ ارض شام جو ہے یہ ارض محشر ہوگی، یہاں میدان محشر لگے گا، تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر بھی اسی محشر کی طرف جمع ہوں گے۔ یہ 10 نشانیاں آپ نے ذکر کی، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ان نشانیوں میں سے صاحب کتاب علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے چند نشانیوں کا ذکر کیا، ساری نشانیاں نہیں، بطور مثال چند نشانیاں ذکر کی۔ پہلی نشانی انہوں نے ذکر کی خروج الدجال، خروج الدجال، دجال کا ظہور، یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ دوسری نشانی ذکر کی کہ نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور ان کا دجال کو قتل کرنا۔ اس کے بعد تیسری نشانی انہوں نے ذکر کی خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا، یاجوج ماجوج کا آزاد ہونا یا ظہور ہونا۔ اور پھر نشانی یہ ذکر کی خروج الدابہ، دابۃ الارض کا ظہور، اور پھر ذکر کی وطلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، واشباہ ذالک، اور اسی طرح باقی نشانیاں، یعنی انہوں نے بطور مثال 5 نشانیاں ذکر کی ہیں، اور باقی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، بطور مثال کے ذکر کی علامات قیامت۔ تو ان میں کہتے ہیں اسی طرح کی باقی نشانیاں جو صحیح سند کے ساتھ اور صحیح نقل کے ذریعے ثابت ہیں۔ آج کے درس میں ہم اسی ترتیب کو، کیونکہ پہلی 2 نشانیوں کا ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ دجال کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ ایک سوال آ گیا ہے ضمن میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یملک 7 سنین، 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اور اس میں جو میں نے پچھلے درس میں ذکر بھی کیا تھا، اور کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمین میں قیام کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں ہے یمکث 40 سنہ، 40 سال تک وہ زمین میں رہیں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے نازل کرے گا تو اس کے بعد 40 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اور بعض علماء نے دونوں حدیثوں کو کہ یملک 7 سنین، 7 سال حکومت کریں گے، زمین میں 40 سال رہیں گے، تو ان میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 33 برس تھی، 33 برس تھی۔ تو 33 برس وہ، اور باقی 7 سال وہ جب نزول کے بعد حکومت کریں گے، تو اس طرح 40 سال ٹوٹل ان کی زمین کے اندر جو ان کا ٹھہرنا، یہ اس طرح بنتا ہے کہ وہ 40 سال تک زمین کے اندر، اور اس طرح دونوں احادیث پر عمل بھی ہو جاتا ہے، اور دونوں حدیث کا مفہوم بھی سامنے آ جاتا ہے کہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ دونوں حدیثیں ان میں تطبیق دینا یہ ممکن ہے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح کہ بعض شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں کہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 4 سنین 40 سنہ ثم یتوفیٰ، عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر فوت ہوں گے، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو اس کو علماء نے کہا ہے کہ اس روایت کو، اگرچہ دونوں روایتیں بظاہر جو آپس میں ان کا ایک دوسرے کے خلاف نظر آتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو 7 سنین، اس کو محمول کیا جائے گا علی مدت اقامت ہی بعد نزول ہی، کہ ان کے نزول کے بعد جتنا عرصہ وہ زمین میں رہیں گے، تو گویا کہ
टोटल उनका ज़मीन में जो है, जब उनको आसमान पे अल्लाह ताला ने उठाया, वकान उम्रुहु इज़ाका सलासन व सलासीन सना, उस वक्त तो उनकी उम्र जो थी वो 33 साल थी। तो इस एतबार से दोनों रिवायतों को जमा किया जाएगा, तो गोया कि यमलिकु, वो हुकूमत करेंगे 7 साल, हुकूमत करेंगे 7 साल। यहाँ एक और मसला भी कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा करेंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम को दफन कहाँ किया जाएगा। इस सिलसिले में ये रिवायत मशहूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के पास उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरा मुबारका में दफन किया जाएगा। लेकिन इस रिवायत के बारे में जिस तरह के उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरफूअन ये रिवायत है, अन्नहु युदफनु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर, कि उनको ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर उमर के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के पास अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला के हुजरा में दफन किया जाएगा। लेकिन हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, जिल्द 2 सफ़ा 99, वलाकिन ला यसिहु इस्नादुहु, कहते हैं लेकिन इसकी सनद सही नहीं है, इस रिवायत की सनद सही नहीं है। दूसरा तिरमिज़ी शरीफ में है, व मकतूबुन फी तौरात, तौरात के अंदर लिखी हुई है, बयान की गई है, सिफ़ात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तौरात के अंदर बयान किए गए हैं। व ईसा इब्न मरियम युदफनु माहू, और ये भी जिक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम आपके साथ दफन होंगे। लेकिन ये रिवायत जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख में बयान की है और साथ फरमाया, वक़ाल अल बुखारी हाज़ल हदीस ला यसिहु इंदी, ये हदीस मेरे नज़दीक सही नहीं है, यानी उनकी तहकीक के मुताबिक, वला युताबा अलैह, तो गोया कि ये किसी सही सनद के साथ साबित नहीं है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी कब्र मुबारक के पास उनको दफन किया जाएगा। जब ये सही सनद के साथ साबित नहीं है, तो फिर यकीन के साथ, जज़म के साथ ये बात कहना भी दुरुस्त नहीं। जहाँ उनकी वफ़ात होगी, मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करके उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करेंगे। ये जिस तरह हदीस पाक में आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी वफ़ात होगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करके उनको दफन करेंगे। उसके बाद आज जहाँ से हमारा दर्स शुरू हो रहा है, ये है याजूज माजूज का खुरूज। याजूज माजूज ये कौन है, इसके बारे में हमने बहुत सारी हिकायात सुन रखी हैं और लोगों के अंदर मारूफ हैं, लेकिन जो असल हकीकत है कुरान और हदीस से साबित है कि याजूज माजूज, इनका खुरूज, इनका ज़ुहूर, ये क़यामत की अलामात में से एक आखिरी अलामात में से, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। और इसका ज़िक्र, याजूज माजूज के खुरूज का ज़िक्र कुरान पाक में 2 मुकामात पर आया है। एक तो सूरत अल-अंबिया में आयत नंबर 96 से और 97 में, और दूसरा सूरह कहफ के अंदर, सूरह कहफ के अंदर आयत नंबर 92 से 99 तक की आयत के अंदर याजूज माजूज का जिक्र है। लेकिन ये याजूज माजूज, इनके खुरूज और इनका ज़ुहूर और कैसे होगा, इसका जिक्र करने से पहले और दलाइल जिक्र करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये हैं कौन, कौन सी नस्ल से हैं, इनकी जिन्स क्या है। तो इसके बारे में जो रिवायात उमूमी तौर पर मशहूर हैं और जो आसार जिक्र किए जाते हैं कि उनमें से एक किस्म ऐसी है कि जिनका जो बड़े बड़े दरख्तों की मानद ऊंचे हैं, एक किस्म ऐसी है कि जिनकी 4 हाथ ऊंचाई है, लंबाई है, और 4 हाथ चौड़ाई है। बाज़ ने कहा उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जिनके कान इतने इतने लंबे हैं कि एक कान को नीचे बिछाकर वो बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं और दूसरा ऊपर ओढ़ कर उससे कंबल का काम ले लेते हैं। बाज़ ने कहा कि इनमें से एक किस्म ऐसी है कि जिनके कद 1 बालिश्त या 2 बालिश्त हैं, लेकिन इनमें से कोई रिवायत भी सही नहीं है, कोई रिवायत भी सनद के एतबार से सही नहीं है। बल्कि हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि याजूज माजूज ये 2 कबीले हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं।
اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یافس کی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج۔ اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا یاجوج و ماجوج، بعض علماء نے کہا کہ یہ دو عجمی نام ہیں، بعض نے کہا کہ یہ دو عربی نام ہیں۔ تو بہرحال یہ دو قبیلے ہیں یاجوج اور ماجوج، اور ان کا جو تعلق ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اس میں جو دلائل ہیں ان میں سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی یا آدم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے یا آدم، اے آدم، فیقول، تو آدم علیہ السلام آگے سے جواب دیں گے لبیک و صادق، اے اللہ میں حاضر ہوں، والخیر فی یدیک، اے اللہ تیرے ہی ہاتھوں میں ہر قسم کی بھلائی ہے۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرج بعث النار، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دیجئے، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دیجئے۔ قال، تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے وما بعث النار، جہنم کا حصہ کتنا ہے میری اولاد میں سے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے من کل 1999 کہ ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999، یعنی کیا مطلب کہ ایک بندہ اگر جنت میں جائے گا تو اس کے مقابلے میں 999 وہ جہنم کا حصہ ہے۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو فرمایا فَعِندَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اس غم اور پریشانی کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اب کون بچتا ہے اور کون نہیں بچتا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اسی میں جو سورہ حج کی آیت جس کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، کہ ہر حمل والی اپنا حمل ساقط کر دے گی، گرا دے گی۔ تو فرمایا یہی وہ وقت ہوگا کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ کا حمل اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَى، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُقَارَى، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں پی رکھا ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کی ہولناکی کی وجہ سے سب کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ قالو، تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، اس 1000 میں سے ایک آدمی اور ہم میں سے وہ کون ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شروع، آپ یہ خوشخبری قبول کرو، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا، تم میں سے ایک آدمی ہوگا، وَمِنْ یاجوج وَماجوج 1000، اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 تو یہ برابر ہوں گے۔ تو اس حدیث کے اندر جو استدلال ہے وہ استدلال ایک تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ جہنم کا حصہ اپنی اولاد میں سے الگ کر دیجئے۔ اور دوسرا یہ بات ثابت ہوئی کہ یاجوج ماجوج بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یاجوج و ماجوج من ولد آدم، یاجوج اور ماجوج یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَوْ أُرْسِلُوا إِلَى النَّاسِ، اور اگر ان کو لوگوں کے اندر چھوڑ دیا جائے لَافْسَدُوا عَلَيْهِمْ مَعَائِشَهُمْ، تو لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دیں۔ وَلَنْ يَمُوتَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے نہیں موت آتی کسی کو، إِلَّا تَرَكَ ذُرِّيَّتَهُ أَلْفًا فَصَاعِدًا، مگر وہ اپنے پیچھے 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام حاکم نے ذکر کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، شیخین کی شرط پر ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں اخرج عبد بن حمید بسند صحیح عن عبداللہ ابن سلام مثلہ، فتح الباری میں، کہ
عبد ابن حمید نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے بھی اسی طرح کی روایت ذکر کی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ابن کثیر نے طبرانی کی روایت ذکر کی اس حدیث کی اور کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ اپنا کلام ہو۔ بہرحال یہ بات کہ یاجوج ماجوج یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ اوپر جو حدیث میں نے بیان کی وہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یاجوج اور ماجوج۔ ان کے حوالے سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلے جو باتیں ذکر کی میں نے کہ وہ باتیں درست نہیں ہیں، تو یاجوج ماجوج کے خروج کے بارے میں، اور پھر کہ اس لیے بھی کہ یہ ایک بڑی طاقتور قومیں ہیں، یہ لوگ جو ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں، کیونکہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا وہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے، ہر چیز کو وہ فنا کر ڈالیں گے، تو اس وقت جو مسلمان ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ ان کو طور پہاڑ کے پاس لے کر محصور ہو جائیں گے، قلعہ بند ہو جائیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیں گے، اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کریں گے، انی قد اخرجت عباد اللہ یدان لاحد بقتالہم، میں نے اپنے ایسے بندوں کو اب آزاد کر دیا ہے جن کا مقابلہ کرنا، جن کے لڑائی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، فحرز عبادی الی الطور، تو اپنے میرے بندوں کو لے کر طور پہاڑ کے طرف اکٹھے ہو جاؤ، قلعہ بند ہو جاؤ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو آزاد کرے گا اور وہ ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ایک دن صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، اور یاجوج ماجوج کا خروج قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور اس سلسلے میں متواتر احادیث ہیں کہ ایک دن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے فضیاً، یہ حدیث جو ہے اس کو روایت کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب بنت جہش کے حوالے سے، کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ پر ایک گھبراہٹ سی تھی، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس شر سے جو بہت قریب آ چکی ہے، فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل ھذا، آپ نے اپنے یہ شہادت کی انگلی اور یہ ابہام آپ نے وحلق باصبعیہ والابہام اللاتی تلیہا، آپ نے اپنی یہ سنگوٹھی اپنے انگلی اور اپنے اس انگوٹھے کے ساتھ حلقہ بنایا، اور آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے ان کے سامنے بنائی گئی اس میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ قالت زینب بنت جہش، تو زینب بنت جہش ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افنہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور حالانکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اذا قصر الخبث، کہ جب خبیث لوگ زیادہ ہو جائیں، برے لوگ زیادہ ہو جائیں اور گناہ زیادہ ہو جائیں تو پھر اچھے لوگ بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی قیامت کے دن اپنے اعمال اور نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یاجوج ماجوج ان کے سامنے جو دیوار بنائی گئی تو اس دیوار کو یہ ہر روز توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو کل ایسا ہم یہ کام کریں گے، تو جب کل کے پر چھوڑ کے اگلے دن آتے ہیں تو وہ دیوار پھر اسی طرح مکمل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ دن آئے گا جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا کہ اس دیوار کو توڑا جائے، تو اس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس کو توڑیں گے، تو پھر وہ وہیں پہ کھڑی ہوگی اور پھر وہ آئیں گے تو فوراً اس کو توڑ کر وہاں سے وہ اس طرح زمین پر اتریں گے، یعنی بھاگتے ہوئے آئیں گے، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ پہ ہیں یا پہاڑوں کے اوپر سے آئیں گے، تو وہ اونچی جگہ سے ڈھلوان کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الانبیاء میں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کو فتحت کھول دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا، اور وہ ہر طرف سے اونچی جگہ سے ڈلوان کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے، یہ ذوالقرنین جس کا واقعہ یہاں ذکر کیا گیا، تو ذوالقرنین سے عمومی طور پر بعض لوگوں نے یہ مراد لیا ہے، اس سے مراد سکندر ذوالقرنین ہے جو کہ یونانی تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایک تو سکندر ذوالقرنین اور اس کا سکندر جس کا تذکرہ ذوالقرنین کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر ہے، ان کے زمانے میں بہت بود ہے۔ دوسرا، یہ جس کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر یہ قرآن پاک میں ہے، جس نے یاجوج ماجوج کے آگے دیوار بنائی تھی، تو یہ عادل اور مسلمان حکمران تھا، قرآن پاک جس طرح ذکر کرتا ہے، اور یہ سکندر یونانی یہ کافر تھا، اس لیے یہ سکندر یونانی اس سے مراد نہیں ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دیوار جو تھی یہ سد سکندری ہے جو سکندر یونانی نے بنائی تھی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بعض نے کہا اس دیوار سے مراد دیوار چین ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ لیکن یہ دیوار موجود ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، کہاں پر ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود اس کا کوئی حقیقی طور پہ پتہ نشان نہیں مل سکا، لیکن اس پر ایمان لانا ایمان بالغیب میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے اجل رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو واضح بھی کر دیں گے۔ اور یہ چونکہ قرآن پاک اور حدیث پاک سے ثابت ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یاجوج ماجوج یہ قوم بھی دنیا میں موجود ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ یاجوج ماجوج سے مراد تتاری قوم تھی جنہوں نے آ کر دنیا میں تباہی مچا دی، تو یہ بات بھی درست نہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد چین کے لوگ ہیں، یہ بھی اس سے مراد نہیں ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو جب ظہور پذیر ہوں گے تو اس وقت دنیا اختتام کی طرف جاری ہوگی، اس کے بعد کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس بات پر کہ کسی نے کہا کہ اس سے مراد کوئی قوم ہے، کسی نے کہا کہ یہ قوم تھی جو گزر چکی ہے، ایسے نہیں، بلکہ یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے، 10 بڑی نشانیوں میں سے ان کا ظہور ہوگا، جس طرح کہ قرآن پاک نے بیان کیا اور حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر ہے۔ لیکن کسی کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ اس سے مراد تتاری ہیں، مغول ہیں، چینی ہیں، ترک ہیں، تو یہ بات دلیل کی محتاج ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج جب ان کا خروج ہوگا تو سکندر نے جب ان کے سامنے دیوار بنائی، یہ دیوار کہاں ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی کہ جس طرح کہ اس سے مراد سکندر ذوالقرنین سے مراد جو ہے سکندر یونانی اور اس کے درمیان تقریباً 2000 کا فاصلہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور اس سے مراد خورس ہے یا کہ خسرو ہے، جس طرح بعض نے ذکر کیا، اور اس کا جو زمانہ ہے یہ 549 برس قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے ذوالقرنین کا۔ اور یہ دیوار جو ہے جب اس کا ہم قرآن پاک کا سیاق پڑھتے ہیں کہ ذوالقرنین نے سفر کیا مغرب کی طرف، تو وہاں تک پہنچا کہ جہاں سورج غروب ہوتا اس کو نظر آیا، پھر وہ مشرق کی طرف گیا، جب مشرق کی طرف گیا تو مشرق کی طرف اس کے جانے کے تذکرے کے اندر ذکر ہے یاجوج ماجوج کا، یہ دیوار بنانے کا، کہ جب وہ مشرق کی طرف گیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، یعنی اس نے اپنا سفر جاری رکھا، تو جب اس نے مشرق کی طرف اس نے سفر کیا تو وہ ایسے 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا کہ جہاں اس نے ایک قوم کو پایا
لا یکادون یفقہون قولا، وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، یعنی ان کی لینگویج میں فرق تھا۔ تو انہوں نے ذوالقرنین سے بات کی ترجمان کے ذریعے، یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں، یہاں سے اس درے سے آتے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ یاجوج ماجوج کے عام میدانی علاقے میں آنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، وہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ درہ تھا، تو باقی ہر طرف ان کے سمندر ہے، باقی ہر طرف ان کے سمندر ہے اور آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو یہ راستہ تھا۔ تو اس قوم نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی مضبوط دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو طاقت اور صلاحیت دی ہے وہ کہیں بہتر ہے، آپ مجھے افرادی قوت میسر کریں اور میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان دیوار بنا دیتا ہوں۔ پھر وہ دیوار کیسے بنائی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے کہا آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ، لوہے کے بڑے بڑے پیس لے کر آؤ، اور اس نے وہ پیس جو تھے وہ لوہے کے وہ ٹکڑے ان کے ذریعے وہ جو درہ تھا جہاں سے وہ آتے تھے تو اس کو بھر دیا، پر کر دیا اس کو۔ یہ جو درہ تھا اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ درہ، جس طرح مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی اور بعض دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دیوار قفقاز کے علاقے داغستان میں ہے، یعنی ترکی کے ساتھ یہ کوہ ہمالیہ کا سلسلہ جب چلتا چلتا یہ ترکی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں جا کر ایک درہ بنتا ہے دو اس پہاڑی سلسلے کے درمیان، تو وہاں، اور وہ اس علاقے کا نام داغستان ہے، اور اس میں دربند اور داریال کے درمیان یہ جو واقعہ ہے اپنا یہ دیوار، اور اس کی جو لمبائی ہے اس کا بھی ذکر کیا بعض مفسرین نے کہ جنہوں نے تحقیق کی کہ 50 میل لمبی، 29 فٹ بلند اور 10 فٹ چوڑی ہے یہ دیوار۔ جب اس نے، بہرحال یہ بعض محققین کی اپنی تحقیق ہے، جب اس نے ان سے کہا کہ لوہے کے پیس ٹکڑے اٹھا کے لاؤ، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، حتیٰ کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے برابر کر دیا، اس درے کو پر کر دیا، تو پھر اس نے کہا آتونی حتی اذا قال انفخوا، پھر اس نے اس لوہے کو خوب گرم کیا حتیٰ کہ جب وہ سرخ ہو گیا تو اس نے کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس نے کہا کہ پگھلا ہوا تانبا میرے پاس لاؤ، پھر وہ اس دیوار کے اوپر ڈالا گیا۔ تو گویا کہ یہ لوہے اور تانبے، پگھلے ہوئے تانبے کے ساتھ ملی ہوئی یہ دیوار ہے، اس لیے یہ اتنی مضبوط دیوار ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، ان میں استطاعت نہیں ہے یاجوج ماجوج میں کہیں یظہرو ہو کہ اس دیوار کو وہ پھلانگ سکیں، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی ان کے اندر یہ قوت ہے کہ اس کو وہ توڑ سکیں۔ علماء نے کہا ہے کہ پہلے یہ لفظ استعمال ہوا مستعو، اس پر چڑھنا بہت مشکل ہے، یعنی اس کو پھلانگنا بہت مشکل ہے، وَمَسْتَطَاعُوا یہاں تا کا اضافہ کر کے یہ بتایا گیا کہ اس کے چڑھنے سے زیادہ بڑھ کر اس کا توڑنا مشکل ہے، یعنی اس کا توڑنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ دیوار ٹوٹے گی اور اللہ رب العزت ان کو آزاد کرے گا۔ یہ دیوار جو ہے خلیفہ واسق عباسی خلیفہ، اس نے ایک وفد بھیجا تھا اپنا، اور اس نے کہا اس دیوار کا سراغ لے کر آؤ، لگا کے آؤ۔ تو اس کی جو حکومت تھی 226 ہجری سے لے کر 232 ہجری تک اس کی حکومت تھی۔ اس دوران وہ وفد گیا اور اس نے آ کر جو خبر دی، انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے اندر ہم نے کس طرح کی دیوار دیکھی ہے، جگہ جہاں وہ دھاری سی بنی ہوئی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعلیقاً ذکر کیا ہے، کہا کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ رأیت الصد، میں نے ایک دیوار دیکھی ہے، من البرد المحبر، اس طرح تھی کہ جس طرح دھاری دار چادر ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قد رأیتہ، تو پھر آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس طرح کی دیوار ہے، بڑی مضبوط دیوار، جو ذوالقرنین نے بنائی تھی ان کے سامنے، یاجوج ماجوج کے سامنے، ان لوگوں کی ریکویسٹ پر اور ان لوگوں کے مطالبے پر جن کو یہ آ کر تنگ کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج یہ پھر
پوری زمین پر پھیل جائیں گے. تو یہاں تک کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچی جگہ سے وہ ڈھلوان کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. فَيَمُرُّ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ بَحِيرَةٍ طَبْرِيَّةٍ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، تو وہ ایک دریا سمندر کے پاس سے گزریں گے اور اس کا پانی پیئیں گے، سارا پی جائیں گے. اور آخری بندہ جب آئے گا تو وہ ان کا آخری بندہ تو کہے گا کبھی یہاں بھی پانی ہوتا تھا. اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کے پاس اپنے آپ کو محصور کر لیں گے. اور اس وقت حتی یکون رأس الثور لأحد، ایک بیل کا سر، اتنی تنگی کا وقت آئے گا کہ ایک بیل کا سر جو ہے وہ ان کو میسر آ جائے تو اس کے لیے 100 دینار سے بہتر ہوگا، 100 دینار سے بہتر ہوگا. تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. جب یہ زمین پہ تباہی پھیلا دیں گے، اس قدر زمین پہ یہ تباہی مچائیں گے کہ جب دیکھیں گے جو چیز بھی ان کے سامنے آئے گی اس کو وہ چھوڑ دیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کے طویل حدیث کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں نکلیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے دوڑیں گے اور ان کو وہ تیر ماریں گے. پھر وہ آسمان کی طرف جب لوگوں کو ختم کر دیں گے تو کہیں گے قہرنا اہل الارض، ہم زمین والوں پہ غالب آ گئے. تو پھر آسمان کی طرف وہ تیر چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تیر خون میں بھیگے ہوئے واپس آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم آسمان والے پر بھی ہم غالب آ گئے. پھر اللہ رب العزت ان کو ہلاک کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایسی بیماری نازل کرے گا کہ ان کی گردنوں کے پاس ایک گلٹی سی نکلے گی جس کے ساتھ وہ یکدم یکلخت سارے مر جائیں گے اور زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وہاں سے نکلیں گے اور دیکھیں گے ہر طرف ان کی بدبو پھیلی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو بختی اونٹنیوں کی طرح ہوں گے اور وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے. پھر جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں ان کو پھینک دیں گے. پھر زمین پر بارش ہوگی اور پھر زمین اپنی برکات اس کو اگل دے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اس طرح یہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا. تو یہ نکلیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور ان کی زندگی میں ہی یہ ہلاک ہو جائیں گے. اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. وہ اخبار جو قرآن پاک سے ذریعے ہمیں ملی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور صحیح سند کے آپ سے ثابت ہیں، ہمیں ان پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایمان بالآخرت کا حصہ ہے، آخرت پر ایمان کا، کہ ان چیزوں پر ایمان لانا جو قیامت کی نشانیاں ہیں. تو کل کے درس میں باقی نشانیاں بیان کریں گے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے. میں نے پچھلے درس میں دعا کروائی تھی کہ ہمارے ایک ساتھی چودھری محمد سلیم چیمہ صاحب، ان کی وائف بیمار ہیں، لیکن وہ جمعے کے دن ہماری وہ بہن وفات پا گئی. آپ سب بہن بھائی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ہماری اس بہن کی قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی بشری لغزشوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور ان کی نیکیاں اور حسنات قبول فرمائے. اور ان کے تمام لواحقین، بھائی سلیم چیمہ صاحب اور ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کے تمام لواحقین، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہمارے بھائی مظہر ریاض کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. بھائی صاحب خود پریشان ہیں، دعا کریں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہر مسلمان کو دکھوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.